السلام علیکم یا صاحب الحسن و زمان حافظان مرشد عبد حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولی العزم نبی تھے، یعنی کہ 1.25 نبیوں میں سے چنے ہوئے 5ویں نمبر پر۔ جی، اولی العزم نبی تھے، 5ویں نمبر پر چنے ہوئے، اور معذرت کے ساتھ توتلے بھی تھے۔ وہ توتلے کیوں تھے وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں۔ معجزات کے مالک تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ ان کا لقب ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ پیدا ہوتے ہی اس میں فرعون کا ڈر تھا، فرعون بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تجھے قتل کرے گا، تیری حکومت کو ختم کرے گا۔ تو لہٰذا اس ڈر سے اس نے تقریباً 40,000 بچہ مروا دیا فرعون نے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو پیدا ہوتے ہی اللہ کے حکم سے دریا میں ڈال دیا، صندوق میں ڈال کر، اور وہ دریا جو چلتا ہوا فرعون کے گھر کے آگے سے گزرا، جہاں پر حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، جو کہ نیک تھی، فرعون لعنتی تھا، اس نے اس کو بیٹا بنا لیا، گھر میں پرورش کرنا شروع کر دی۔ اور جب فرعون کی گود میں تھے موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون نے کوئی ایسی گستاخی کی، فرعون موسیٰ علیہ السلام نے ایسا تھپڑ مارا تو اس کو لگا جیسے کسی جوان لڑکے نے مارا۔ اس نے کہا یہ بچہ وہی بچہ جو مجھے قتل کرے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا ایسا نہیں ہے، لہٰذا اس کی آزمائش کے لیے ایک جگہ پہ آگ جلائی گئی، انگارے رکھے گئے ایک جگہ پہ ہیرے جوہرات کے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے انگاروں کو منہ میں ڈال لیا، وہ بھی کوئی ایک مقصد تھا، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی، اسی وجہ سے وہ توتلے تھے، زبان میں لکنت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اصل جو مقصد تھا بنی اسرائیل کو رہا کروانا فرعون کی نجات سے، ٹھیک ہے، تو اور بھی مقصد تھے، لیکن مین مقصد یہی تھا کہ یہودیوں کو بنی اسرائیل کو نجات دلانا۔ وہ اکثر بنی اسرائیل کے پاس آتے، ان سے کہتے اپنے نجات دہندہ کو پکارتے کیوں نہیں، اس کا صدقہ کیوں نہیں دیتے، اس کی خیر کیوں نہیں مانگتے، اس کو پکارتے کیوں نہیں۔ وہ بھی سوچتے تھے یہ ہے تو فرعون کا لڑکا، لیکن ہمارے حق میں بات کیوں کرتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے، اس کے چاہنے والے نے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، غصے میں آئے، ایک گھونسا مارا، مکہ مارا، وہ بندہ وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے کہ یہ تو اب مجھے مار نہ ڈالیں۔ وہاں پہ جب دور گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ 2 لڑکیاں پانی پلا رہی ہیں، ان کی باری نہیں آ رہی، اور لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے، جس طرح وہ یار فلموں میں ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں بیچاری الگ سے کھڑی ہیں، موسیٰ علیہ السلام گئے، ان لڑکیوں کے جو ریوڑ تھا، بکریاں تھے، ان کو پانی پلا دیا۔ ان لڑکیوں کو بھی موسیٰ علیہ السلام بڑے اچھے لگے، انہوں نے آ کے اپنے والد سے درخواست کی کہ لڑکا بڑا اچھا ہے، آپ اس کو نوکری پہ رکھ لیں۔ تو اس نے سارا واقعہ سنایا ان لڑکیوں نے کہ ہمارے ساتھ آج یہ واقعہ ہے، اس لڑکے نے ہماری ہیلپ کی ہے۔ تو وہ جو لڑکیوں کے باپ تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، نبی تھے۔ جی، شعیب علیہ السلام نبی تھے۔ انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں، میری 8 سال یا 10 سال بکریاں چرا دیں، تو اس کے بدلے میں ایک لڑکی کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ لہٰذا معاہدہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ جی، اب دیکھیں کہ میں اس کی تشریح بعد میں کرتا ہوں ان ساری باتوں کی، پہلے میں آپ کو یہ سارا واقعہ بتا دوں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ نوکری پہ رکھ لیا، شادی کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ایک رات وہ گئے نا، وہاں سے رخصت ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک کوہتور پہاڑ پر آگ دیکھی، وہاں پہ گئے، وہاں سے اللہ سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ عصا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ اللہ پاک نے فرمایا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فرعون کے پاس جا، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ اے اللہ، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دو، ہارون کو میرے ساتھ بھیج دو، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، صاف ہے۔ جی، تولتے تھے، میں نے بات کی نا، تو یہ سورۃ القصص آیت 34 ہے۔ ان کا کہ میری زبان جو ہے نا وہ زیادہ فصیح نہیں ہے، میرے بھائی کی زبان زیادہ فصیح۔ اب دیکھیں، اولی العزم نبی ہارون نہیں ہے، اولی العزم نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، کلیم اللہ صاحب کلمہ موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن زبان کس کی زیادہ فصیح ہے؟ ہارون علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ طوطے تھے نا یار۔ اچھا، اور پھر جب وہ گئے تو فرعون اور اس کی جماعت نے خوب مذاق اڑایا، اس میں سامری بھی تھا جو مین ان کا مسخرہ تھا، اس نے بہت مذاق اڑایا کہ دیکھو جی یہ توتلا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، کیسے باتیں کرتے ہیں، بڑا انہوں نے مذاق اڑایا۔ بہت سے وقتی عذاب آیا، جس میں خون کا عذاب آیا کہ ان کا پانی خون بن گیا، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، بڑے بڑے عذاب آئے وقتی طور پر۔ وہ ایک وقت کہتے تھے ہم مان جاتے ہیں، پھر وہ نہیں مانتے تھے، جب عذاب ٹلتا تھا پھر نافرمانی، عذاب ٹلتا تھا پھر نافرمانی۔ بہت سارے بنی اسرائیل پر عذاب بھی ہے، یہاں تک کہ ان کو ہفتے کو مچھلیاں پکڑنے سے بھی منع کیا گیا، لیکن وہ نہیں مانے، آخرکار وہ بندر بن گئے، بدترین بندر بھی بن گئے، ٹھیک ہے۔ آخرکار کیا ہوا کہ سمندر میں غرق ہوئی فرعون اور اس کی پوری ٹیم، ٹھیک ہے، پوری ٹیم غرق ہو گئی۔
جی وہاں سے مگر سامری بچ گیا جو کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی نکل گیا۔ وہاں جا کے جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم آیا کہ 40 دن کے لیے جانا ہے، تو وہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جگہ نائب بنا کر چھوڑ گئے بنی اسرائیل میں۔ پیچھے سے وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ سامری کو ماننے لگ گئے۔ سامری نے ایک بچڑا تیار کر دیا، بچڑا جو بولتا تھا، تو انہوں نے اس نے کہا سامری نے یہی تمہارا خدا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بچڑے کو پوج رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو تورات کی تختیاں تھیں وہ تو پھینک دیں، اللہ کا کلام تو پھینک دیا۔ ہارون علیہ السلام کو مارنے لگے، پیٹنے لگے، داڑھی پکڑنے لگے۔ پھر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی مجھے نہ مار، میں نے تو اس وجہ سے ان کو نہیں روکا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں آپ نے میری امت میں فرقے ڈال دیے ہیں، میں نے اس وجہ سے آپ سے نہیں جھگڑا کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کا نام صفورہ تھا، صفورہ، اور انہوں نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہارون علیہ السلام سے بھی بڑی لڑائی کی، جھگڑا کیا، سازشیں کی۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے جی۔ وہ جب ان کو مارا نا تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا جی ان کی اب معافی پتہ کیا ہوگی، ان بندوں نے جنہوں نے بچڑا پوجا، ان کی معافی یہ ہوگی کہ جنہوں نے بچڑا نہیں پوجا تھا ان کو الگ کیا، جنہوں نے پوجا تھا ان کو الگ کیا۔ فرمایا کہ اب جنہوں نے بچڑا پوجا ان کو قتل کر دو۔ اب لہذا انہوں نے قتل بھی کیا، چاہے سامنے بھائی تھا، بہن تھی، کوئی بھی رشتہ تھا، جنہوں نے بچڑا پوجا تھا انہوں نے دوسرے جنہوں نے نہیں پوجا تھا ان کو قتل کیا، یہی ان کی معافی کی شرط تھی، لہذا یہ کام ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا جاؤ خضر کے پاس جاؤ، اس سے علم لو، ہدایت لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں ضرور جاؤں گا، چاہے مجھے جتنا مرضی سفر کرنا پڑے، مشکل جھیلنی پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی مشکل کے ساتھ خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب پہنچے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی مہربانی کریں، اپنی تابعداری میں لیں، میں تاکہ مجھے وہ علم سکھائیں جو خاص علم اللہ پاک نے آپ کو سکھایا ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، اول العزم نبی ہیں، لیکن سیکھنے کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ خضر نبی کے پاس، وہ علم لینے جا رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا نہیں ہوا۔ لہذا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرا علم برداشت کر سکو، لہذا میں تمہیں نہیں رکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ میں آپ کا علم برداشت کروں گا۔ 3 دن کا ٹرائل ہوا، 3 دن کے اندر موسیٰ علیہ السلام وہ بچے کا قتل کا واقعہ، دیوار جو مرمت کی گرنے والی دیوار تھی مرمت کی، اس کا واقعہ، وہ کشتی توڑنے کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام صبر ہی نہ کر پائے، آخر کہنے لگے کہ بالکل آپ ٹھیک ہے، میں نہیں برداشت کر پایا، اور وہ فیل ہو کر واپس آ گئے۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ تابوت سکینہ وہی تابوت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے دریا میں بہایا گیا تھا۔ واقعات تو اور بھی بے شمار واقعات ہیں، لیکن میں اس چھوٹے سے پیج پہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اب کیسی بات ہے، شعیب نبی تو ایک بظاہر چھوٹے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اول العزم نبی ہیں، لیکن ان کی نوکری کرنی پڑ رہی ہے۔ یہاں پہ ہوتا ہے کہ افضل جو ہے مفضول کی نوکری کیسے کر لیتا ہے۔ دیکھیں شعیب علیہ السلام افضل نبی، لیکن نوکری جی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کی دوسری جگہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے نبی نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مدد جو مانگنی پڑ رہی ہے اپنے بھائی کی مانگنی پڑ رہی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور سبق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس کی حجت ہے، اللہ کا نبی ہے، جس کے کام ہی زبان سے بات کرنا ہے، اس کی زبان توتلی ہے۔ کہتے ہو نا حجت میں عیب نہیں ہوتا، میں مانتا ہوں حجت میں عیب نہیں ہوتا، یا پھر مان لو یہ توتلا پن عیب نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اللہ ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ کیا ہارون علیہ السلام کو زیادہ علم تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ نہیں، نہ تو وہ اول العزم نبی تھے، نہ موسیٰ سے بڑھ کر تھے۔ اور کیسی بات ہے کہ جس نجات دہندہ کو یہودی پکار رہے تھے وہ تو ان کے دن رات ان کے اندر تھا، ان سے آگے کہتا تھا اس کی خیر کیوں نہیں مانگتے، اس کو پکارتے کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ سے ملاقات کی بات آئی تو ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پہ چھوڑ کے گئے، پیچھے سے ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا نہیں، اس ڈر سے نہیں روکا کہیں یہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہے تم نے میری امت میں تو فرقے ڈال دی، امت میں فرقے ڈال دیے ہیں۔ شرک برداشت کر لیا لیکن فرقے برداشت نہیں کیے، شرک برداشت کر لیا لیکن فرقے برداشت نہیں کیے۔ ہاں ایک وقت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی تیرے ساتھ میری وہی نسبت ہے جیسے موسیٰ کو ہارون پر ہے، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے، میرے بعد نبی نہیں ہے، نبی ہے نہیں ہے۔ واقعات تو اور بھی بہت سارے، میں اتنی سی ویڈیو میں اور بیان نہیں کر سکتا۔ باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔